فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين واللعنة على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخوات الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من باقين في عزاء الحسين برعظمت حسین صلوات اللہ. ربائی تو ابتدا کراں تاکہ جناب دے ذوق تمہیں پتہ چل ونجے کہ جشن سنن واسطے آئین یا مجلس شرکت فرمائی نے جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے. آج سمجھ آ رہی سارے سمجھ آ رہی؟ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے. میرے محترم سامعین، سب تو پہلے تا جناب دی خدمت صادقین دی ولادت دی مبارکباد پیش کرے نا. نبی صادق، امام صادق، اور کتنی خوش بختی ہے ساڑھے واسطے کہ کسی نے کیا خوب آکھیا کہ تیرا کرم ہے مجھے بھیجا ہے ایسے مکتب میں جہاں رسول بھی صادق، امام بھی صادق. تو میرے محترم سامعین، مولا متقیان نے نہج البلاغہ دے اندر ختمی مرتبہ دے متعلق بہت پیارا خطبہ ارشاد فرمایا ہے. ظاہر مکمل خطبہ جناب دی خدمت چارج نہ کرے سا. مولا متقیان نے فرمایا کہ ایک وقت آ کے او ذات وحدت تے عدم دا سناٹا ہا، اس سناٹے دی سناٹیت نو توڑ کے اللہ نے نور محمد نو خلق فرمایا ہے. نور محمد دا خلق ہونا ہا تو او تمام سناٹا ختم. اس واسطے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب تو پہلے میں محمد نور نو خلق فرمایا ہے. اس واسطے جو فریقین دی کتب یہ احادیث موجود ہیں کہ جس نے متعلق فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل، فرمایا کہ اللہ نے سب تو پہلے عقل نو خلق کیتا. بعد فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب تو پہلے علم نو خلق کیتا. بعد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم نو خلق کیتا. بعد لوح دے بارے آکھیا. اور بچہ اس گل نو جاندا ہے کہ ہمیشہ جیڑی اول چیز ہوندی وہ ایک ہو سکتی، دو نہیں ہو سکدیاں. یا نور مصطفیٰ اول ہے، یا عقل دی خلقت اول ہے، یا نور یا علم اول ہے، یا لوح دی خلقت اول ہے. ان سارے چوں کوئی ایک چیز دا نہ ہے کہ جس نو آکھیا جا سکتا ہے اللہ نے سب تو پہلے اس چیز نو خلق کیتا ہے. توجہ ہے نا جناب دی؟
اس چیز نو خل کیتا ہے. بس مزے دی گل یہ ہے، لطف یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں تمام دی تمام صحیح و سند ہیں. کسی حدیث دے وچ کوئی کسی قسم دا نقص نہیں ہے، کوئی ضعیف راوی نہیں ہے، کسی حدیث سے کسی قسم دا کوئی قدغن نہیں لگیا ہویا. ساری احادیث بالکل صحیح و سقین. بات علماء کو پوچھے دسو تو صحیح، ساری حدیثاں بھی یاد ہیں کہ نور مصطفیٰ اول خلقت ہے، علم اول خلقت ہے، عقل اول خلقت ہے، قلم اول خلقت ہے، لوح اول خلقت ہے. سن پتہ تو لگے ان سارے چو پہلی مخلوق خدا ہے کیڑی. علماء نے آکھیا گھبراون دی لوڑ نہیں ہے، اس واسطے جو نور مصطفیٰ اللہ نے سب پہلے خالق مختلف تعبیرہ دے نال. کدی اسے نور مصطفیٰ نو عقل دا نام دیتا ہے، کدی علم دا نام دیتا ہے، کدی قلم دا نام دیتا ہے، کدی لوح دا نام دیتا ہے. اس واسطے جو علامہ اقبال نے بڑا پیارا جملہ دس کے ساڑھی پریشانی دور فرما چھوڑی کہ لوح بھی دوں قلم بھی دوں تیرا وجود الکتاب. اس واسطے ساڑھی پریشانی ہو گئی کہ جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی نا ہیں، یہ سارے نور مصطفیٰ دیا مختلف تعبیرات ہیں، مختلف نا ہیں. تو میرے محترم سامعین، اس واسطے جو اس ہستی دی خلقت دا ہی صدقہ ہے جڑا اسی تسی اس مقام میں تشریف فرما ہاں. فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر اے حبیب تین میں خلق نہ کرا تو اس افلاق نو خلق نہ کرا. یعنی اس پہلے محمد دی خلقت دا صدقہ افلاق دی خلقت ہے. اگر پہلا محمد خالق نہ ہوئے ہاں دا مطلب کہ افلاق کی خالق نہ ہوئے. جوانوں تھوڑا جو دوسرا بولو، بزرگ لگے بیٹھے. اس واسطے جو خلقت محمد نور مصطفیٰ دی خلقت دا صدقہ ہے، افلاق دی خلقت. میں ان آکھاں گل سمجھان واسطے کہ پہلے محمد وجہ بنی ہے، پہلے محمد دی خلقت سبب بنی ہے، پہلے محمد دی خلقت علت بنی ہے. افلاق دی خلقت آخری محمد دی خلقت سبب بنی ہے کائنات دی بقا. اس واسطے جو آیت اللہ محمد سنجفی علی اللہ مقامہ دے جملے کہ دنیا اس وقت عظمت ویکسی جداں اولو العظم نبی حضرت عیسیٰ فرزند زہرا دی امامت وچ مقتدی بن کے نماز پڑھتا پیا. اس ربائی دے مصرن آخری ساڈے اس موضوع نال مناسبت رکھ دیں. شاعرات ہے کہ کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا. اس گلتے تو بول وہ ہے. کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا. یا علی، اللہ تم سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، اس واسطے جو جتنی بھی بڑی ہستی ہوئے نا جی، قبلہ اتھے اسے مقام تے درس قرآن دیندے ہوندے ہن تو بڑا اہتمام ہوندہ ہا. خیال کریں دے ہن انتظامیہ، متولیان، میزبان، کسی قسم دی کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہ ہوئے، پورا اہتمام ہوندہ ہا. یہ تو دنیا دی ایک شخصیت ہے جداں کائنات دی خلقت دا سبب محمد مصطفیٰ خلق ہونا ہا، کیا اللہ نے کوئی اہتمام نہ کیتا ہو سی؟ اس واسطے جو اگر عرض کر رہے ہیں آگے دس چکیا کہ اہتمام کرنا ضروری ہا ایسی ہستی دے متعلق کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جس محمد دا امتی ہون واسطے ہر نبی خواہش کریں دا ہا تین تے من شکر ادا کرنا چاہیے دا اس خالق دا کہ جس نے بن منگے اس محمد دا امتی بنا کے خلق کر چھوڑے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی ہستی دا اساں جا گناہگاراں نو
تواڈے جو کوئی بندہ آکھ سکتا ہے، دس سکتا ہے کہ میں اللہ نو آکھیا ہوئے کہ میں نے محمد دا امتی بناویں، اس میری مان لئی ہوئے؟ کوئی آکھ سکتا نہیں، بلکہ اس کریم خالق دا شکر ہے کہ اس نے اسان اس ہستی دی امت جو شمار کی تیس کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اے خواہش کریں دا ہویا نظر آیا میرے اللہ اسان محمد دا امتی بنا کے خل کرے۔ فرائض السبتین بہار الانوار اس جو جناب دی خدمت روایت عرض کرن لگا، جس وقت صحابہ دے مجمع تشریف فرما ہے، رسول خدا نے دسیا کہ اللہ نے میرا نور سب تو پہلے خل کیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے آقا تواڈا نور جدا خلق ہویا ہے تو وہ زمانہ کیڑا ہا، کتنا عرصہ، کوئی اُدی نشانی؟ رسول خدا نے فرمایا کہ ساڈی خلقت آدم دی خلقت تو کئی ہزار سال پہلے خلق ہو چکیا سے۔ اس حدیث نو، اس واقعے نو مکمل کرن تو پہلے جناب دی خدمت عرض کراں قرآن دی او آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت تو بعد اس حدیث کی وضاحت ہو ویسی سوال یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کہ ان اللہ بے شک اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر۔ اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو۔ سوال یہ ہے کہ یہ درود کا سلسلہ شروع کداں ہویا؟ قرآن دے اندر جدہ سا نگاہ کی تھی، اگر دا ابدیت تو بعد سلسلہ درود شروع ہوئے ہا تو یقیناً اسی آکھیا کہ جدہ آیت معراج نازل ہوئیے اس تو بعد اللہ دے رسول تے درود پڑھیا گیا۔ یا دوسری صورت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، حجت الوداع دا موقع، خم غدیر دا موقع۔ اگر یا ایھا الرسول الرسول لکھیا ہوتا النبی دی جاتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی دی جگتے علی الرسول لکھیا ہوئے ہا تو اسی حجت الوداع دے موقع تو بعد محمد مصطفیٰ تے درود پڑھیے ہا؟ نہیں، ایک گل نہیں ہے، نہ عبدیت ہے نہ رسول ہے، لفظ نبی لکھے ہوئے ہے۔ اور کدا تو میرا سونا نبی آقا سردار سید الرسل خاتم النبیین کدا تو نبی ہے تاکہ ساڈا درود اس وقت تو شروع ہوئے، آسانوی پتہ چلے ان ہستیاں تے درود دی ابتدا کدا ہوئیے۔ اور رسول خدا کو جدہ پوچھے ایسا انہیں جواب دیتا ہے کنتو نبیاً و آدم بین الماء والتین، جدہ آدم دی مٹی چاہا پانی پانی ہا، میں محمد مصطفیٰ اس وقت دا نبی ہاں۔ اور خبردار کوئی یہ آکھے کہ میرا محمد 40 سال بعد نبی بنیا، نا، ایک گستاخی نبی کرے آئے جو نبیہ دا سلطان ہے میرا آقا حضرت عیسیٰ ماں دی گود چ دس سکدے میں نبی ہاں، حضرت یحییٰ بچپن چ دس سکدے میں نبی ہاں، اللہ دی کتاب لے کے آیا، اے تاں تمام انبیاء دا سردار ہے۔ اور 40 سال دے بعد ہاں اطلاع کیتی نے، لوگاں نو دسیا نے کہ میں اللہ دا پیغمبر بن کے آیا، میں توحید دی دعوت دے رہا۔ انج نہ زیادتی کرو کہ تسا آکھو کہ 40 سال تو بعد محمد نبی بن رہے ہیں، یہ توہین ہے میرے محترم سامعین۔ تواتر فرائض السبتین دی روایت جناب دی خدمت عرض کراں جڑی میں پہلے کچھ پڑھ چکیا، صحابہ دے مجمع دے وچ رسول خدا نے پوچھے
صحابہ نے پوچھا کہ آقا تسی جو تہاڈا جو خالق ہویا نور اس دی کوئی وقت دس سکتے ہو؟ اس وقت فقط یہ جواب دیتا نے کہ حضرت آدم دی خلقت تو کئی سال پہلے ساڈے نور نو خلق کیتا گیا ہے۔ ہن جداں آدم دی مٹی گنھی گئی، حضرت آدم دا مجسمہ تیار ہو گیا، فنفخ فی الروح فیہ روح، جس وقت اللہ نے اس دے اندر روح خلق کر چھوڑی، اس وقت حضرت آدم نو کچھ جس وقت بولنا شروع کیتا، اس وقت پوچھا نے اے میرے اللہ کیا میرے تو پہلے تیں کین مٹی دے نال خلق کیتا ہے؟ تو جو ہے جناب مٹی دے نال میرے تو پہلے کین خلق کیتے ہی؟ جواب آیا نہیں، تیرے تو پہلے خالق تا میں کین کر چھوڑے ہے لیکن مٹی دے نال نہیں کیتا۔ پوچھیا میرے اللہ کس چیز نال خالق کیتے ہی؟ فرمایا میں اپنے نور عظمت دے نال خالق کیتا ہے۔ وعدہ کیا کہ یا خدا اے میرے اللہ اے رب کیا ممکن ہے میں ان ہستیاں دی زیارت کراں؟ فرمایا کہ اے آدم ذرا نگاہ دوڑا عرش والے پاسے۔ جداں آدم نے عرش والے پاسے ویکھیا کہ وے دن 5 انوار ہیں جڑے رکوع تے سجود وچ مصروف ہیں۔ جناب آدم فرمائندے اے میرے اللہ انہاں دا تعارف تا کرا۔ فرمایا انہاں چوں ایک محمد ہے جڑا میرا نبی ہے، ایک علی ہے جڑے میرے نبی دا وصی ہے، ایک فاطمہ ہے جڑی عصمت کبریٰ تے فائد ہے، ایک حسن و حسین ہیں جڑے جنت جوانہ دے سردار ہیں۔ اللہ سلامت رہو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ وقت فرمایا لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم یاد رکھ ان ہستیاں دی جنہ دی تو زیارت کر چکے ہیں، اگر اے ہستیاں نو میں خلق نہ کریں دا تو وقت میں اللہ نہ جنت نو خلق رہا، نہ جہنم نو خلق رہا، نہ پانی خلق ہویا، نہ زمین خلق ہویا، نہ آسمان خلق ہویا۔ آخری جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا ہے اگر اے ہستیاں خلق نہ ہوں دی آدم میں تین بھی خلق نہ کرا۔ تیری خلقت صدقہ ہے ان 5 ہستیاں دی۔ بات روایت ہے کہ جملے کہ جدوں بھی تن کوئی مشکل درپیش ہوئے آدم ان ہستیاں دا وسیلہ دے چھوڑے، میں اللہ تیری دعا قبول کر چھوڑا۔ اللہ تم سلامت رکھے۔ کچھ ہلن لگ پہ ہو، کچھ بولن لگ پہ ہو۔ میرے محترم سامعین، یہ سلسلہ نور جداں چلدا آیا منتقل ہویا پاک طاہر مطاہر پاکیزہ صلبہ دے اندر، آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ موسیٰ تک یہ سارا سلسلہ پاک و پاکیزہ۔ اے زیادتی نہ کیتی کرو، نہ آکھیا کرو کہ میرے نبی دے والدین نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کے کافر ہن، آئی زیادتی نہیں کرنی۔ اس واسطے جو ختم الرسل اگے جملے آ رہے ہیں خود فرما رہے ہیں میں او ہستی ہاں کہ جس دا صلب پاک و مطہر صلبہ چ تشریف لے کے آیا ہے۔ نہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش تو کرے نے کہ میں نبی نو اپنے جہاں بنا لیواں، او تیرے جہاں تا گلی دا کوئی مسلی نہیں ہو سکتا تے تو کیویں نبی نو اپنے جہاں بنانا ہے۔ میرے محترم سامعین، سلسلہ منتقل ہوندا ہویا آیا حضرت عبد المطلب تو بعد اے نور تقسیم ہویا، ایک جناب عبداللہ دے صلب دے اندر، ایک جناب ابو طالب دے صلب دے اندر۔ یکم عام الفیل 17 ربیع الاول ایک نور دی خلقت آمنہ دے گود دے وچ گھر ابو طالب دہا۔ اے گل یاد رکھیا ہے، گھر ابو طالب دہا، اللہ دا بندہ ابو طالب دے گھر دے اندر 30 سال دے بعد 30 عام الفیل نور دا دوسرا حصہ
13 رجب المرجب ابو طالب دی محنت دا صلہ اللہ دے رہے ہے کہ اگر تے میرے بندے نو اپنے گھر دے وچ پرورش پا چھوڑی ہے میں تن صلہ دے رہا کہ تیرا بیٹا میں اللہ دے گھر وچ تشریف لے کے آسی یا میرے محترم صاحب اس واسطے ظاہر نور دے دو حصے جدا انسان چاہتا ہے کہ میں انہاں نور تو مکمل فیض حاصل کراں تو بات ضروری ہے کہ وہ جس وقت پڑھ دینا محمد رسول اللہ تو بات علی ولی اللہ پڑھ سی تو اے نور کامل ہو بس میرے محترم سامعین ایسا نور روایات جملے کہ جس وقت سید الرسل اس دنیا تے تشریف لے کے آئے جناب فاطمہ بنت اسد جناب آمنہ سلام اللہ علیہ تو یہ روایت ہے اس وقت فرمیندن کہ اس نور دی تجلی اتنی ظاہر ہوئی ہے کہ اسام اتھے اپنے گھر دے وچ مدینہ دے اندر مکہ دے اندر تشریف فرما ہو کے اساں یمن دیاں در و دیوار دا مشاہدہ کیتا ہے یہ روایات جملے میں جناب کی خدمت اجاز کرا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھو سارے مل کر رسول خدا خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کائنات دا وہ رسول ہاں کہ میرے تو پہلے آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے میں محمد دی صفات بیان کی دی ہے توریت دے اندر میں محمد دا ذکر انجیل دے اندر میرا ذکر بعد فرمایا کہ خود اے جناب تو روایت ہے رسول خدا تو روایت ہے فرمایا میں او ہستی ہاں کہ جس نے اس کائنات کو ضیاء بخشی ہے میں او ہستی ہاں کہ جس دی وجہ تو بادل باران رحمت نزول فرمیندن فرمایا میں او ہستی ہاں کہ جڑی کعبہ قوسین او ادنا تک اللہ نے معراج دا شرف میں نے بخشیا ہے بعد فرمایا کہ میں او نبی ہاں کہ جس دے کول مکمل کتاب دے متشابہات دا علم موجود ہے بعد فرمایا میں او ہستی ہاں کہ جس دا نام اللہ نے اپنے نام تو مشتق کر کے محمد رکھے ہے او محمودہ میرا نام محمد رکھے انہا دعا دا فرق یہ ہے کہ جس دی تعریف کائنات دا ذرہ ذرہ کرے دے اس نو آکھیا بندے محمود جس دی تعریف خود خالق لم یزل کرے دے اس نو آکھیا بندے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محترم سامعین آدم تو لے کے عیسیٰ تک کیویں نبی دا نا چاہ اللہ نے کدی حکم نہیں دیتا کہ جدا آدم دا نا چاہو تو صلوات پڑھو نوح دا نا چاہو تو صلوات پڑھو ابراہیم دا نا چاہو تو صلوات پڑھو عیسیٰ موسیٰ کسی بھی نبی دا نا چاہو تو احتراماً صلوات پڑھو اے اعزاز اے پروٹوکول تیرے تے میرے نبی دا ہے کہ جدہ بھی اس دا نام کسی دے کنہ تے پوے تب اللہ فرما رہے ہے ارفع اصواتکم جس وقت بھی تسا میں محمد میرے حبیب دا نا سنو اپنی آوازانو اپنی زبانو درود آل محمد نار معطر فرما چھو تبلیغ دا سلسلہ شروع ہویا تھکتن ہو گئے اب وہ بدقسمتی یہ ہے کہ بھئی آج نیاز ہی میرے خلے جلدی آ گئی وہ دی خوشبوش ہے تو ڈسٹرب کر رہی ہو بھئی تھک بن جائے تو میں نے اشارہ کر چھوڑے میں بس چکرے سے تبلیغ دا سلسلہ شروع ہویا سب تو پہلے یقیناً لا الہ الا اللہ دی تبلیغ ہونی ہا
نبیوں دے سلطان نے بڑا بہترین انداز اپنایا. اس لا الہ الا اللہ دے بھی دو حصے کیتے. سب تو پہلے لا الہ دی تبلیغ شروع کیتی نے. دسیا نے اے تواڈے جڑے بت ہیں کہیں کام دے نہیں ہیں, اے آپ حل بھی نہیں سکتے, کھاندے بھی نہیں ہیں, ویدے بھی نہیں ہیں, انہاں دے سامنے جو ظلم ہو جاوے انہاں پرواہ بھی نہیں ہوندی. تو جو ہے اس دے اندر نقائص ہیں. ختم الرسل نے تمام بتاں دے نقائص گن گن کے دسیں, یعنی لا الہ کوئی الہ نہیں. اس دی تبلیغ شروع ہو گئی الا اللہ دا حال بعد وچ مر لے. جس وقت انہاں ساریاں بتاں دے نقائص بیان کرنے شروع کر دیتے نے, انہاں بھی کوشش کیتی ہے کہ ساڈے اے خداواں دے نقائص بیان کرن دی کوشش کر رہے ہیں, کیوں نہ اساں بھی اس دے خدا دے نقائص بیان کریے. لیکن انہاں اس محمد اللہ ملے تا وہ نقائص بیان کریں, انہاں کے کرن دی کوشش کیتی. اس محمد مصطفیٰ کہ جڑا نمائندہ خدا ہا اس دے نقائص ڈھونڈن دی کوشش کیتی. نقائص تا نہ ملے, بلکہ اس مقام تے جدا ایک پہاڑی تے چڑھ کے رسول خدا نے فرمایا ہے دسو من صادق مندے ہو. یادا آئندہ تو بعد میں نہیں کرا کہ 92 چاہ کے جو میں بھی پیٹے نال لے کے آواں جی میں ذاکر چاہیے ودے ہوندے یہ نہیں کرتے. یہ تو بہتر ہے تاکہ میرے ہی بندے میں داد دیندے رہا, تو سانا میں پریشان کرا بھی نہیں. 92 چک دے وچ میرے محترم جس وقت جشن پڑھیندا نا جی بڑا مشکل ہوندا ہا شروع انہاں جگاونا. آج الحمدللہ تیسرا یا چوتھا سال ہے 13 رجب المرجب دا جشن میں لگاتار پڑھ رہا ہوں. کوئی بزرگ بابا چاہے جوان ہے, کوئی ایک شخص خاموش ہو کہ بہوے تسی ویڈیو ویکھ لیو موجود ہیں سوشل میڈیا تے, ہر بندہ کھلو کھلو کے داد دیندا ہے. اس واسطے جو جشن وچ آ کے دسیندے اساں اج علی دا جشن مناون آئے بیٹھے ہیں. تسی بھی تھوڑا جا میں دسیا ہے کہ تسی جشن کہندا مناون آئے بیٹھے ہو. قرآن دے اندر اللہ نے اعلان فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے حبیب اسدن اس عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے. طائف والے اگر پتھر بھی مریندے ہن تا فرشتہ آ کے آتا ہا کہ اے نبیت و سلطان اگر تو اجازت دے تو انہاں دعا پہاڑیاں نو ملا چھوڑیے, انہاں ساریاں نو مار چھوڑیے. اس وقت او رحمت للعالمین فرمائندے ہن نہیں 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 نہیں, اے حالے میں جان دے نہیں. جس وقت میں جان ویسے میں انہاں واسطے دعا کرے نا, اللہ انہاں دیاں نسلہ دے اندر اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرن والے مومنین پیدا فرمائے سی. اس واسطے کیڑا سونا بولیا ہے اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اس واسطے جو اسا سید الرسل دے نال اگر وفا کی تھی تو سب کچھ قد فرمایا ورفعنا لک ذکرک. تسی اسی جشن کر رہے ہیں اللہ نے قرآن وچ. اچھا جشن دا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہن دی تعریف کرنا, کہن دی اچھی صفات بیان کرنا, اس دے ذکر نو بلند کرنا. اسی جشن تک کر رہے ہیں لیکن اللہ نے قرآن دے وچ فرما چھوڑیا ہے ورفعنا لک ذکرک, میں اللہ تیرا جشن پڑھ کے تیرا ذکر بلند کر چھوڑیا. اس واسطے میرے محترم سامعین تفسیر رازی دے اندر اور الدر المنصور دے اندر روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر ختمی مرتبت نے خود فرمایا ہے کہ میں محمد دا ذکر ہر مقام تے اللہ دے ذکر تو بعد موجود ہو سی. توڑیاں نگاہاں دے سامنے سماعتہ دے سامنے آذان تب تک مکمل نہیں جب تک اشہد اللہ الہ الا اللہ تو بعد اشہد ان محمد رسول اللہ دی صدا بلند نہ ہوئے. تیرا میرا کلمہ مکمل نہیں جب تک لا الہ الا اللہ تو بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھیا ونجے. حد ہو گئی. تیری نماز کامل نہیں جب تک تشہد دے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ اس تو بعد اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ نہ پڑھے. تیری نماز تیرے منہ تے مار دیتی ویسے.
جس مقام تے اللہ دا ذکر ہے اسی مقام تے نبی مرسل دا بھی ذکر ہے. بات فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں حبیب نو تواڈے درمیان بہترین کامل نمونہ بنا کے بھیج چھوڑیا. تسی اس دی سیرت تے عمل کریں دے ونجو ود جنت جانے تے ود علی جانے. اللہ تم سلامت رکھے، خوش رہو، آباد رہو. بس میں آخری سفر تے آ گیا، اگر تھکے بیٹھے ہوتا کسی مقام تے تواڈے اور کچھ صحابی تشریف فرمان، او صحابی کے جڑے رسول خدا تو بڑے خوش ہیں. توجہ واسطے ذرا صلوات پڑھو. صحابی رسول خدا دے نال کہ مقام تے قیام کیتا نے. یہ کوئی مسئلہ ہے جی؟ کسی مقام تے قیام کیتا نے. سارے صحابی مختلف کمچ مصروف ہو گئے. کہیں گوشت صاف کیتا، کہیں آٹا گنیا، کہیں لکڑیاں چاہیاں. رسول خدا بھی اٹھے، فرمایا نے کہ کوئی کام میں بھی کراں. صحابہ تشریف لے آئے. اجے میں تسی علماء دا احترام کریں دیو، اللہ تواڈیاں توفیقات جی اضافہ فرماوے. انجے او صحابہ بھی رسول اللہ دا احترام کرن والے ہن. آکھے نے یا رسول اللہ نا تسی تشریف رکھو، تسی کیویں کام کرن لگ پیو. اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ میں محمد نو اے چنگا نہیں لگدا پیا کہ میرے صحابی کام کریں دے راوین تے میں چودھری بن کے، میں قائد بن کے اپنی جاہ تے بے ونجاں، تسی اوکھے ہوندے راو میں سوکھا ہوندا راواں. اے اسوہ ہے میرے محمد دا قائد ہون دے باوجود کمچ مصروف ہوندے ہیں. آخری جملے تواڈی نظام تھا میں تمام کرن لگا. اللہ نے سب تو پہلے جس چیز دا حکم دیتا، مثلا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، تسی سارے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرو. میرا تواڈے تے سوال ہے، جدا اللہ دی وحدانیت دا اقرار کسی نے کر لیا، دوسرے حکم دے آون تو پہلے اگر وہ دنیا تو ٹر ویندا ہے تو دسو کیا وہ مسلمان ہو کے مرسی کہ نہیں؟ کوئی سوال اوکھا تو نہیں. توحید دا اقرار کرن دے بعد حالے کوئی اور حکم نہیں آیا، بندہ اقرار کر کے دنیا تو ٹر گیا ہے تو یقیناً مسلمان مرے ہے نا جی، جنتی ہے. اس واسطے جو جڑا ایک حکم آیا اس تے عمل کیتا، و دوسرا حکم آیا محمد الرسول اللہ، اس تے عمل کیتا، اقرار کیتا، دنیا تو ٹر گیا کوئی بندہ، یہ بھی جنتی ہے. وقت آیا نماز پڑھو، نماز پڑھیس، اللہ دی وحدانیت دا اقرار بھی کیتا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا، دنیا تو کوئی بندہ ٹر گیا، یہ بھی جنتی ہے. اس تو بعد حج دا حکم، زکوٰۃ دا حکم، الغرض مختلف حکم. تو ان پتہ ہے نا تواڈے علم میں ہے کہ یک بارگی احکام نازل نہیں ہوئے، بلکہ مختلف مقامات، مختلف اوقات، مختلف زبانیں دے اندر احکامات اللہ دے نازل ہوندے رہے. تو میرے محترم سامعین آخری جملے، ہن بھی جڑا اس عبادت شرکت کرنا چاہتا ہے کہ جڑا ہاتھ بلند کر کے داد دینا چاہتا ہے، میں نہیں اپنے رسول نو دسنا چاہتا کہ میں تیرے جشن وچ بیٹھ کے خوش بیٹھا ہاس، اپنی ساریاں پریشانیاں اس دروازے تو باہر سٹ کے آیا ہاس، تیرے جشن وچ یہ شریک ہویا کہ جویں آمنہ اپنی گود وچ محمد نو ویکھ کے خوش ہوئی آئی، میں بھی انجے خوش ہو سا. میرے محترم سامعین تواڈے تے سوال ہن ہو گئے، ختم ہو گئی گل. اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرن دے بعد، محمد الرسول اللہ دی گواہی دیون دے بعد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ قائم کرن دے بعد ہن حکم آیا ہے حجت الوداع دے موقع تے، یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، جڑا حکم تن میں دسیا ہا او لوگاں تک پہنچا دے، لوگاں تو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. کیڑا حکم ہا؟ فرمایا
تو خم غدیر دے مقام تے کھلو کے پچھے والے دا انتظار کر، اگے والن واپس بلا، سارے اکٹھے ہو کے پلانا دا ممبر بنا کے ہن من کنت مولا ہو فہذا علی مولا دی صدا بلند کر۔ ہن اگر علی ولی اللہ نہ پڑھن آلا اللہ دی گواہی بے شک دے چھوڑیس، محمد الرسول اللہ دی گواہی دے چھوڑیس، زکوٰۃ حج نماز روزہ سب کچھ کر لیس، اگر علی ولی اللہ دی گواہی نہ دیتی، روایات آدین جنت تا دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ اللہ تم سلامت رکھے، خوش رہو، اللہ تھوڑیاں جبلا ڈھکو صاحب دی زبان جو ہی جملے سنے ہم کہ جدہ بھی تیرے دل علی دا ذکر سنن دے بعد خوشی ہوئی تو فل یشکر امہ اپنی ماں دا شکریہ ادا کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضی، یا فاطر السماوات بحق فاطمة الزہرا، یا محسن بحق حسن مجتبہ، یا قدیم الحسان بحق حسین بشہید کربلا۔ کریم اللہ تن واسطہ تیری عزت و عظمت دا اس عظیم مہینے دا صدقہ، صادقین دی ولادت دا صدقہ، کریم اللہ اساڑی اس قلیل جی عبادت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول دے منظور فرما۔ کریم اللہ حاضرین دا اس مقام تے تشریف لے آونا اپنی بارگاہ دے اندر عبادت اچ قبول فرما۔ کریم اللہ انہا جڑا اہتمام جنہ مؤمنین نے کیتا ہے، کریم خالق اس خلوص نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ تن واسطہ تیری عزت و عظمت دا حاضرین چوں جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات بے روزگار ہیں بہترین روزگار عطا فرما، جڑے بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما۔ کریم اللہ جڑے اولاد نرینہ دی خواہش رکھ دیں انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما۔ کریم اللہ جڑے بیمار حال ہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ کریم اللہ تن واسطہ تیری عزت و عظمت دا حاضرین دے تمام تر مرحومین دی مغفرت فرما، اور بالخصوص وہ مرحومین جنہ دا کوئی وارث نہیں، کوئی دعا کرن والا نہیں، کریم خالق انہاں سارے دی مغفرت فرما۔ کریم اللہ سارے مرحومین تے اسا سارے انو آخرت شفاعت آل محمد نصیب فرما، بالخصوص اس مہینے دے صدقے شفاعت سید الرسل نصیب فرما۔ کریم اللہ تن واسطہ تیری عزت و عظمت دا حاضرین تے تمام بانیان دے تمام عزت و ناموس دی حفاظت فرما۔ کریم اللہ اسا انہا سارے انو ہر عیب دکھ تکلیف پریشانی تو محفوظ فرما۔ کریم اللہ جتنے بھی مسلمان اس وقت سیلاب دے وچ مشکل وچ گرفتار ہیں، کریم اللہ ہر ایک نو انہا عظیم تے پر مسرت دیہاڑیاں دے واسطہ کریم اللہ انہوں ہر مشکل تو نجات عطا فرما۔ جڑے مدد فرما رہے ہیں کریم اللہ انہوں